یہ واقعہ اپریل 2025 کا ہے، جب ایک روٹین میں پیشنٹ میاں بیوی میرے پاس علاج کی غرض کے لیے آئے۔ اس سے پہلے میں ان کے خاندان اور ان کے رشتہ داروں میں سے 10 سے 12 ایسے لوگ تھے جن کا علاج کامیابی سے کر چکا تھا، اور یہ وہی لیزر پروسیجر تھا جو کروانے کی غرض سے آئے۔ میں نے پہلے ان کا ایگزامینیشن چیک اپ اور ان کی ساری نظر چیک کرنے کے بعد جو بیسٹ پاسبل آپشنز تھی وہ ان کے سامنے رکھی، جن میں سے جو انہوں نے اپنے لیے بہتر سمجھا وہ انہوں نے آپٹ کی، اور وہ ہم نے پرفارم کر دی، جن کو ہم اپنی زبان میں لیسک مونو ویژن کہتے ہیں، جو پوری دنیا میں ایک طرح کا روٹین پروسیجر ہے جو کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 7 دن گزر گئے، مریض الحمدللہ خوشی سے گھر چلے گئے، اپنے معاملات سارے طے کرنا شروع ہو گئے، اور مزید اس کے بعد کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ 7 دن کے بعد مجھے میسج آنا شروع ہو گیا کہ دیٹ آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل، میں مطمئن نہیں ہوں۔ میں نے مریضی کو کہا کہ آپ کائنڈلی چیک اپ کے لیے تشریف لے آئیے۔ تشریف لے کے آئی ہیں، میں نے ان کو چیک اپ کیا، اور ان کی آنکھیں الحمدللہ بالکل 6/6 اور نزدیکی N6 ویژن تھی، جو ایک عام آدمی کی پرفیکٹ ویژن ہوتی ہے اتنی ہی ویژن تھی۔ ان کا کارنیا، نور کا پردہ، آنکھ کا اندرونی پریشر اور لینس سب ٹھیک تھے۔ میں نے مریض کو دوبارہ سمجھایا اور کچھ ادویات کے ساتھ مصنوعی آنسو، جنہیں ہم اپنی زبان میں آرٹیفیشل ٹیئرز کہتے ہیں، وہ دے دیے، کیونکہ ویدر اور اس طرح کی لیزرز کے بعد شروع میں 15-20 دن اگر کسی پیشنٹ کو تھوڑی بہت ڈسکمفرٹ ہو تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ڈرائی آئز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ٹیئرز دیے جاتے ہیں۔ بہرحال میں نے یہ بات سمجھا دیا، اور اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، یہ معاملہ اب آپ گھر جائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا، یہ ایسا مسئلہ نہیں ہوا۔ لیکن یہ معاملہ یہاں پر ختم نہ ہوا، اور نہ ختم ہونے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے مزید پہلے ہلکے سے ٹیکسٹ میسیجز آتے تھے، لیکن اب دھمکیاں امیز قسم کے ٹیکسٹ میسیجز آنا شروع ہو گئے، اور اس میں ساتھ یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ میری آنکھ خراب کر دی اور میں تمہارا کلینک بند کرا دوں گی، میرے لمبے بہت ہاتھ ہیں، میں تمہارا میڈیا پہ ٹرائل کروں گی، میں ایک ریٹائرڈ ہائی کورٹ جج اور کافی پولیس افسران کا رشتہ دار ہوں، اور تم دیکھو کہ اسی میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ پھر ان دھمکیوں کے بعد ایک دن محترمہ کلینک آئیں، یہ اپریل کے بعد مئی کا واقعہ ہے، اور اپریشیشن تھیٹر جہاں پر کسی صورت بھی آپ انٹر نہیں ہو سکتے بنا پرمیشن کے، کہ وہاں پہ ڈیورنگ سرجری کوئی اور پیشنٹ کا علاج چل رہا ہوتا ہے، وہاں وہ بغیر کسی پروٹوکول کے دھاوا بول کے اندر داخل ہوگی، اس کی فوٹیج بھی ہمارے پاس ہے، اور غلط قسم کی زبان استعمال کرنا شروع ہو گئی۔ اس وقت کلینک پہ متعدد مریض چیک اپ اور سرجری کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، اور میں خود اس وقت ایک سرجری پرفارم کر رہا تھا، جس کے درمیان میں سے مجھے اٹھ کر باہر آنا پڑا۔ اس محترمہ نے آپریشن کے کیے گئے ریکارڈ کو زبردستی ریسیپشن ڈیسک سے چھینا along with the consent form، اور چھیننے کے بعد وہ مسلسل فون پر ہدایات لے رہی تھیں کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ اس نے یہ کیا سم تھنگ لائک۔ اس کے بعد میں جب سامنے آیا تو تھیٹر سے جو مجھے لے کے آئے باہر، تو انہوں نے مجھے کہا، میں نے ان سے پوچھا جی آپ کیا چاہتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ فوراً میرے اور میرے خاوند کی آپریشن کی فیس واپس کر دیجیے۔ میں نے اپنی ساخت کو بچانے کے لیے، اور وہاں پر اتنا زیادہ جو پریشر اور ایک غلط انوائرمنٹ کریٹ ہو گئی تھی، کیونکہ 20-22 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان سب کے پیش نظر میرے پاس ماں سوائے یہ کہ ان کو فوری طور پر ان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ پوری کرتا، اور ان کو کہتا کہ آپ آرام سے چلے جائیں، کیونکہ وہ خاتون تھیں، میرے لیے قابل احترام تھیں، اور میں جو ہوں ان کو کسی صورت بھی اس طرح کا برتاؤ آگے سے نہیں کر سکتا تھا۔ وہ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے، ان کی تمام باتوں میں میں خاموشی سے سر جھکائے ان کی ساری باتیں سن رہا ہوں، اور ایک دفعہ اور ایک لمحے کے لیے بھی میں نے کوئی ریئیکشن شو نہ کیا، اور یہ ریئیکشن نہ شو کرنے کی وجہ سے وہ مزید آگے سے آگے باتیں کرتی گئی، اتنا کہ وہاں پر بہت زیادہ ایک واویلا اکٹھا ہو گیا۔ بہرحال میں گیا اندر سے جا کے، میں نے ان کو 3 لاکھ کچھ اماؤنٹ کی چیک کاٹ کر دے دی، اس کی بھی فوٹیج آپ کے سامنے ہے، آپ کے پاس ہے، اور مزید 19-20 ہزار انہوں نے کہا مجھے کسی اینکو کی ہے اس کا بھی دے دیا۔ تقریباً 4 لاکھ کے قریب اماؤنٹ تھی جو میں نے اس وقت ان کو چیک کے ذریعے پیش کر دی، اور اس کے ساتھ ان کو ایک، کیونکہ وہاں پہ جو پریشر کریٹ ہوا تھا، ان کو ایک پیج کے اوپر یہ بھی دیا کہ جی ٹھیک ہے آپ یہاں سے جائیں، اگر کوئی مسئلہ اس کے بعد بھی ہوگا تو میں اس کو ٹیک اپ کر کے اس کو دیکھ لوں گا۔ یہ کہنے کے بعد اور چیک کی تصویریں کھینچنے کے بعد اور مزید فون پہ ہدایت لینے کے بعد میڈم وہاں سے رفو چکر ہو گئیں، اور یہ سب کچھ اس کی فوٹیج ہمارے پاس موجود ہے۔
اب اس واقعے کے اگلے دن ایک ایس ایچ او صاحب میرے کلینک پر آتے ہیں وردی کے اندر، اور نہ صرف وہ داخل ہوتے ہیں بلکہ اوپر آ کے میرے آفس میں بیٹھتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ کو اے ایس پی صاحبہ نے فوراً دفتر میں طلب کیا ہے، کل آپ نے لازمی اے ایس پی صاحبہ کے آفس میں آنا۔ اب مجھے یہ بھی نہیں پتہ چلا تھا کہ کس اے ایس پی پہ، کیونکہ ہم نے کبھی زندگی میں نہ کبھی کسی ایسی جگہ پہ گئے اور نہ کبھی ایسی جگہ پہ ہمیں کوئی پتہ تھا کہ، نہ مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ تھانہ اے اور تھانہ بی اور سم تھنگ لائک دیٹ، اور اے ایس پی آفس کہاں پہ۔ بہرحال اے ایس پی صاحبہ نے بلایا ہے، یہ کہہ کے وہ چلے گئے، اور جاتے ہوئے واپسی پہ بغیر کسی وارنٹ ایف آئی آر کے اور درخواست کی میرا گارڈ ساتھ گاڑی میں بٹھا کے لے گئے، جسے بعد ازاں میں نے چھڑا لیا اپنے مینیجر کے تھرو۔ خیر میں اے ایس پی صاحبہ کے سامنے پیش ہوا۔ اے ایس پی صاحبہ نے مجھے بات آتے ساری بڑے دھیان سے سنی، مجھے بٹھایا۔ اس سے پہلے وہ پہلے بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ فرنٹ سیٹ کے اوپر ایز اے جج بیٹھی ہوئی تھی، اور بات پہ جو میڈم تھی ان کے ہسبینڈ بھی کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے جو بات کرنی ہے آپ ایس پی صاحبہ سے کنسرن کریں۔ بہرحال انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ آپ سے بالکل مطمئن نہیں ہے، آپ بتائیں کیا ہونا چاہیے۔ میں نے ان کو بالکل بارہا سمجھایا کہ یہ ہم نے ایک پروسیجر کیا ہے جسے ہم لیسک مونو ویژن کہتے ہیں، اس میں پیشنٹ کی دور اور نزدیک کی نظر تو بالکل ٹھیک ہے، دور کی 6/6 ہے اور نزدیک کی N6 ہے، اس سے زیادہ 6/6 سے زیادہ نظر ایک انسان کی نہیں ہوتی۔ اب کہتے خیر انہوں نے کہا کہ جی پیشنٹ مطمئن نہیں ہے، آپ نے میں نے کہا جی میں نے جس مقصد کے لیے سرجری کی وہ تو پورا ہو چکا ہے، لیکن اب آپ مجھے بتائیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جی اب آپ یہ جو ہے نا بہتر ہے اس میں یہ کہ جو چارجز ہیں وہ آپ ادا کر دیں، اور وہ انہوں نے بہرحال ایک پہلے سے جو فارم تھا وہ آیا، اس کو میں نے سائن کیا، اور اس میں انہوں نے یہی جو چیک میں نے ان کو رات ایک دن پہلے دیے ہوئے تھے وہ چیک میڈم نے لے کر پیشنٹ کو آفیشیلی ہینڈ اوور کر دیے، جو بعد ازاں کیش بھی ہو گئے۔ میں اس کے بعد خوش ہو گیا کہ چلیں ٹھیک ہے، میری سپوز اگر اس طرح داد رسی ہو جاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پیسے دے دیے تو خاموش ہو گیا کہ چلیں میں کوئی بات نہیں کرتا، بات ٹھیک ہے، اوکے پیشنٹ 6/6 تھا، N6 تھا، کمفرٹیبل نہیں تھا، میں نے پیسے دے کے کہا کہ چلو ٹھیک ہے مزید لڑائی نہ ہو اور فیمیل پیشنٹ ہے کوئی ایسی بات نہ ہو، میں بھی خاموش ہو گیا۔ 2 مہینے گزر گئے۔ اب 2 مہینے گزرنے کے بعد پھر مجھے اور ایون یہاں تک کہ میرے جو بزرگ ہیں اور جو میری سوسائٹی ہے آفٹرمیک سوسائٹی آف پاکستان، اس میں سے بھی میں نے کسی کو اس بات کا مطلب اتنا زیادہ ذکر نہیں کیا کہ یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے، لیکن یہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہرحال میں خاموش رہا اپنی اس ساکھ کی خاطر اور اپنی اس کی بات کی خاطر کہ میں اس چیز کو ایکسپلائٹ نہ کروں۔ بہرحال 2 ماہ بعد گزرے، پھر 70,000 روپیز کا مجھے لیگل نوٹس ریسیو ہوا، اور اس دوران انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے کسی ریٹائرڈ پروفیسر کو بھی چیک کروایا ہے، ان کے اخراجات کا بل ساتھ شامل ہے۔ میں نے 50,000 روپے چیک کی صورت میں مزید ادا کر دیے۔ 2 ماہ گزرنے کے بعد میڈم نے سپٹمبر میں 10 لاکھ کا نوٹس بھیج دیا۔ اس نوٹس میں مریضہ نے لکھا تھا کہ میں نے انگلینڈ جا کے اپنا علاج کروایا ہے، اور اس بابت میں خرچے کی تفصیل بشمول ایئر ٹکٹ، ہوٹل سٹے، چیک اپ فیس کی رسید شامل ہے۔ اس سے پہلے وہ مجھے بتا چکی تھیں اور اس کا وائس نوٹ بھی شامل ہے کہ میں بیٹی کی سرجری کے سلسلے میں UK جانا ہے، اور وہ ان کا ایک ذاتی بزنس تھا جس میں انہوں نے اپنی بیٹی کی برین کی سرجری کروانی تھی، اور اس سرجری کے عمل میں انہوں نے UK جانا تھا مانچسٹر، اور اس کے بعد اس چیز کو اس کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا، اور برطانیہ کے سفر اور اس کی ٹکٹ وغیرہ سارا انہوں نے اس بات پہ کہا کہ جی یہ بھی آپ ہی نے ادا کرنا ہے 10 لاکھ روپے۔ اس بات میں ایک قابل عمل بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہاں سے کسی پاکستان کے ڈاکٹر نے ان کو ریفر ٹو UK نہیں کیا۔ اگر سپوز UK جانا بھی تھا تو ان کا کوئی ریفرل لیٹر ایسا کوئی نہیں تھا، وہ خود چلی گئیں۔ نومبر کے مہینے میں پھر کیونکہ 2 مہینے سپٹمبر اکتوبر میں نے کوئی ایسی بات دوبارہ مزید نہیں اس میں پیش رفت کی، کیونکہ اس لیگل نوٹس کو میں نے انٹرٹین نہیں کیا، تو اکتوبر کے اندر مجھے دوبارہ اے ایس پی صاحبہ کی کال آئی، اور وہ اے ایس پی میڈم بریرہ صاحبہ تھیں، اور اس سے پہلے ایک محرر نے کال کی کہ ڈاکٹر صاحب اے ایس پی صاحبہ بات کریں گی۔ اب اس میں امپورٹنٹ بات یہ کہ اے ایس پی بریرہ نے اس وقت مجھے ٹیلی فون پر کہا کہ ڈاکٹر صاحب 1 گھنٹہ ہے آپ یہاں پہنچے، میں تو آپ کے خلاف پرچہ کاٹنے لگی ہوں۔ میں نے کہا جی میں 1 گھنٹے کے اندر اپنے آفس میں کیسے آ سکتا ہوں، لیکن بہرحال کوشش کر کے میں وہاں پہنچ گیا۔
اور 1 گھنٹے کے اندر جب میں اے ایس پی آفس پہنچا تو انہوں نے کہا جناب یہ 10 لاکھ روپیہ ہے، آپ مجھے بتائیں آپ نے سپٹمبر میں دینا تھا، اب نومبر آ گیا، آپ نے کب ادا کرنا ہے؟ میں کہا جی یہ میرے پاس تو نہیں ہے اور یہ 3 دن میں ہر صورت اس کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ میں نے ان کو کہا اتنی رقم میرے پاس ایک دم یکمشت نہیں ہے، تو آپ کس طرح کریں گے کہ اس کو؟ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو دینے تو بہرحال، میں نے پھر ان کو یہی کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے ٹائم دیں، 3 دن کے اندر پھر میں نے 3 چیک بنوا کے وہ پیشنٹ کے گھر پہنچا دیے۔ اس طرح وہ 10 لاکھ میں سے ایک چیک کلیئر ہو چکا ہے، تو 4 لاکھ فرسٹ ٹائم اور 3,30,000 سم تھنگ سیکنڈ ٹائم، تو 7-7.5 لاکھ روپیہ میں ادا کر چکا ہوں اس وقت، پلس 7 لاکھ روپے کے چیکس ہیں جو اس وقت میڈم جو ہے وہ پیشنٹ افیکٹڈ پیشنٹ اس کے پاس پڑے، وہ ابھی تک کیش نہیں ہوئے۔ اس میں یہ بات ہے کہ میڈم جو بریرہ ہیں انہوں نے مجھے سیکنڈ ٹائم جو کال کر کے 10 لاکھ روپے کا جو لیگل نوٹس پیشنٹ کی طرف سے بھجوایا گیا تھا اس پہ عمل درآمد کرانے کے لیے میک شور کیا گیا کہ آپ آئیں اور میک شور کریں کہ یہ پیسے آپ پے کریں۔ اب ان چیکوں کا ریکارڈ بھی آپ کے سامنے ہے، میں آپ کو دے چکا ہوں۔ اب میرے اس سارے سلسلے میں جو کنسرن اتھارٹیز ہیں اس کے بارے میں ایک تھوڑا سا کوشچن ہے، وہ یہ ہے کہ میں ڈاکٹر ایسوسیٹ پروفیسر اور جتنی اس وقت سال سے 2008 سے لے کے 2026 تک 60-70 ہزار سرجریز جو کر چکا ہوں، اس کے بعد مجھے بتائیں کہ جہاں بھی انسان ڈاکٹر جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کریم آف دی نیشن۔ گورنمنٹ کالج سے آپ جب ایف ایس سی کرتے ہیں میرٹ کے اوپر، اس کے بعد آپ ایف ایس سی کے اندر پوزیشن بناتے ہیں، ہینڈی ٹیسٹ کلیئر کرتے ہیں، اس کے بعد میڈیکل کالج کے اندر آپ ایڈمیشن لیتے ہیں، آپ ٹاپ اسٹوڈنٹ ہو، ٹاپ ناچ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں پورے پاکستان کے، اور پھر آپ کہیں جا کے اس سلسلے میں سے گزرنے کے بعد ایگزامس پاس کرنے کے بعد آپ اس اسٹیج پر پہنچتے ہیں کہ آپ ڈیسیژن لے سکیں، اور بہت عرصے کے بعد آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ اپنی کو پرائیویٹ پریکٹس اس حد تک کریٹ کر سکیں کہ لوگ آپ پہ ٹرسٹ کریں، اور آپ اگر اتنے ہزاروں لاکھوں کے قریب آپریشن کر چکے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اس طرح ٹیلی فون آئے کہ جی آپ کو پولیس بلا رہی ہے اور پولیس اس وقت ڈیسائیڈ یہ کر رہی ہے کہ یہ سرجری ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں، مطلب آپ ڈاکٹر اور مطلب میڈیکل پینل یا کمیشن کے بغیر ہی آپ جو ہے اس بات کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، اور آپ نے گلٹی مجھے کروا کے اور میک شور کیا ہے کہ میں نہ صرف گلٹی بلکہ میک شور یہ بھی کیا کہ یہ پیسے بھی ادا کریں، اور جو کہ میں ادا چیکس کی صورت اور کیش کی صورت میں کر بھی چکا ہوں۔ اب یہ ایشو جو ہے اس میں کسی طاقتور سفارش یا دباؤ میں آ کے مریضہ کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور مجھے پہلے اسی گلٹی قرار دے دیا گیا، یا اس معاملے میں لاہور جو ہے ان کے افسران نے کمیشن جو ہے اس پہ اتفاق کیوں نہیں کیا؟ اور حیرت ہی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا کنفرمیٹری نوٹ جو میں نے جس کی ایز پر لیگل ویلیو نہیں، جو کہ مجھے دباؤ میں وہاں پر اس سچویشن میں کھڑا کر کے ذلیل کرتے ہوئے لکھوایا گیا، اور چیک بھی مجھ سے پہلا دفعہ اس پیشنٹ نے لیا کیا، اور اس چیز کو بھی میں نے ایشو نہیں بنایا، کوئی اس کے خلاف ایسی ایف آئی آر کوئی ایسی چیز لانچ نہیں کی کہ میرا ریکارڈ چھین کر لے کے گئی یا مجھے پریشرائز کر کے چیک لے کے گئی، کوئی ایسی میں نے بات نہیں کی، اور کیونکہ وہ فیمیل پیشنٹ تھی میں خاموشی رہا اس بات کے اوپر۔ اور اس کے بعد بھی پھر اے ایس پی صاحبہ نے یہ بات کہہ دی کہ جی آپ نے جو ہے نا یہ کرنا ہے اس کو میک شور کریں۔ ان سب باتوں پہ میں خاموش اسی لیے رہا کہ پیشنٹ فیمیل ہے اور ہمیں کوئی پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم اس طرح نہیں چاہتے۔ اب وہ یہ ہے کہ ایک سادہ سی تحریر کے اوپر وی وی آئی پی پروٹوکال لیتے ہوئے ایکشن لے کر دھمکیاں دے کے ہر چیز میک شور کیا کہ وہ ہو جیسے کہ میری مریضہ چاہ رہی ہے، اور پھر وہ ابھی بھی دھمکیوں کا سلسلہ ختم اور تھم نہیں رہا، حالانکہ ان ساری باتوں کے بعد بھی میک شور کیا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح کا سلسلہ رہے۔ اب اگر یہ سارے فیلے پولیس ہی نے کرنے ہیں تو کمیشن کا رول اس میں ختم، ہیلتھ کیئر کمیشن کا رول اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ ہم ایک پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں کوئی ایجیٹیشن، دنگا فساد اور اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے، ہم تو صرف اصلاح انصاف کے متلاشی ہیں۔ میری حکومت اور اعلیٰ کام سے بھی ہے کہ میرے خلاف کیس کی شفاف اگر انکوائری جو سینئر ڈاکٹرز اور وہ افسران جو اس وقت لیٹسٹ ٹرینڈز کو سمجھتے ہیں اور جو ٹرینڈز کے تحت اس کام کو کیا گیا ہے وہ آئیں، اور جس طرح میری عزت کا جو اس وقت کھلواڑ ہو رہا ہے اس کا وہ مداورہ ہو سکے۔ میں میڈم سی ایم مریم نواز صاحبہ اور ان کے اوپر پورا اعتماد رکھتے ہوئے میرٹ اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتا ہوں کہ وہ اس چیز کو میرٹ اور قانون کے مطابق دیکھیں گی۔ سیکنڈلی
ان کے لازوال ترقیاتی منصوبے اور پالیسیوں نے پنجاب کی کایا پلٹ کر رکھ دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میڈم مریم نواز نے صحت کے شعبے میں بھی انقلاب برپا کر دیا ہے۔ صاف ستھرا پنجاب، صحت مند پنجاب، اپنی مثال آپ ہیں۔ میڈم سی ایم سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ اور آپ کے دبنگ وزراء صحت ڈاکٹروں کی طبی اور معاملات کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں، خداگاہ اس پوری سیشن اور اس چیز میں میرے جو اس میں سارا جو چل رہا ہے اس میں مجھے دادرسی کی جائے، اور نہ صرف میری جو اماؤنٹ جو ہمیں وہاں پے کی اس کو بھی واپس کیا جائے، اور اس کو ایک پراپر طریقے کے ساتھ اچھے نوٹ کے ساتھ اس کو معاملات کو طے کیا جائے۔ پلس میں فیلڈ مارشل جناب حافظ جنرل عاصم منیر صاحب کو جو پاکستان فوج کی جان ہے، ان سے بھی عرض ہے کہ جان بچانے والے مسیحائی شعبے میں امین ڈاکٹروں کو بلیک میلنگ مافیا سے تحفظ فراہم کیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ دوسرا جنید بھائی پولیس نے جو کیا کیا فردر سارا کچھ ایکسپوز ہونے کے بعد کوئی فردر تھریٹ آئی ایف سے کوئی منسوخ ہونے نہیں لگتا؟ جی بیسکلی سلمان صاحب بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹر ہے نا اس کی سٹریس کوئی جانتا نہیں ہے نا کہ کیا اس کی سٹریس ہے۔ ڈاکٹر جو ہے نا وہ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ اپنی 15 سال عمر جو ہے نا وہ سٹریس ٹینشن کی وجہ سے کم کر سمجھے کہ جو آپ آپریشن کر رہے ہیں، آپریشن کے بعد خدا نہ خاصا یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا، اللہ سے بھی تو ڈرتے ہیں نا۔ میں اکثر کہتا ہوں ڈاکٹر جو ہے نا جنت دوزخ کے قریب ہے، تو سٹریس کا ایشو ہے۔ عزت ہی تو ہم کماتے ہیں نا، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، تو وہ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کیوں ہوا فلاں کیوں یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، تو تھانہ کچہری تو ڈاکٹر نے دیکھا ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ان سے سارے کام کروا لیے گئے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے جس طرح کہا ہے کہ ہماری ایک باڈی بنی ہوئی ہیلتھ کیئر کمیشن، اس میں آپ کو جانا چاہیے، یہاں پولیس ہی نے عدالت لگا لی ہے، پولیس ہی سب کچھ کر رہی ہے۔ اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ ہیلتھ کیئر کمیشن بنایا ہے، اس میں آپ شکایت کریں اس کا ازالہ کیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ سی سی پی کو اپلیکیشن گئی، وہ اس نے اے ایس پی کو مارک کیا، اے ایس پی جو ہے نا آگے ہیلتھ کیئر کمیشن کو جا کے وہ سارا فیصلہ کر دی۔ وہ کہہ رہی ہے بی بی صاحبہ جو ہے اے ایس پی ہیں کہ نہیں جی یہ جو ہے نا یہ پیسوں کا معاملہ، بھائی کوئی جائیداد اس نے کی ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ جو اعلیٰ حکام ہیں وہ بلا کے ابھی بھی تھریٹ کر رہے ہیں، ایک بڑی اعلیٰ شخصیت نے جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کو کل رات بھی تھریٹ کیا کہ آپ جو ہے نا ان کو مطلب ان کو کہا کہ آپ پلیز یہ اس کو معاملے کو سیٹل ڈاؤن کریں، آئی ہیو اے لاٹ آف پریشر، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کے خلاف 10 کیسز ہیلتھ کیئر کمیشن میں تیار ہیں۔ بات یہ کرنے والی کہ ڈاکٹر جسے کریم آف دی نیشن کہا جاتا ہے اس کو تحفظ فراہم کیا جائے، ملک قانون کے تحت ہی چلتا ہے نا، اس طرح آپ کریں گے تو پھر ہماری کمیونٹی کس سے استدعا کرے؟ میڈم سی ایم صاحبہ کو آپ کو پتہ میرٹ کی بالادستی پہ یقین رکھتی ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے نا جن کو لوگ کسائی بھی کہتے ہیں، جن کو ولن بھی بنا کے پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو کارواں چل رہے ہیں ڈاکٹروں کی وجہ سے ہے، جان بیچارے یہ بدبخت ڈاکٹر ہی بچاتے ہیں، تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ اچھا یہ ایک کلیریفیکیشن میں دے دوں، اس میں تھریٹ کا لفظ میرے محترم ڈاکٹر صاحب نے تھریٹ کوئی ایسا نہیں، کوئی پریشر نہیں، لیکن وہ خود چاہتے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں اس بات میں، دل سے بڑی محنت کر رہے ہیں، اس کا ایک بڑا اچھا اور ایک بڑا سالڈ، کوئی تھریٹ نہیں، کوئی پریشر نہیں اعلیٰ حکام کی طرف سے، دے آر ویری ہیلپ فل۔ اعلیٰ حکام خاص طور پہ بلا کے میک شور کر رہے ہیں کہ دونوں طرف سے باتیں سنی جائیں اور اس چیز کو اہمی کی مطلب ایک اچھے طریقے کے ساتھ حل کیا جائے اور کنفرنٹیشن سے نکلا جائے۔ جی میری بات کر رہی ہے پریشر نہیں، دیکھیں میری بات سنیں، ایک سیکنڈ نہیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں، اصل میں خان صاحب نے جو سوال کیا ہے کیونکہ یو پی 3 ٹائم تو آپ نے چیکس دیے 4 لاکھ میں 3 پونے 4 لاکھ 4 کے کام ٹوٹل دے دیے، جب آپ نے پیسے دے دیے آپ کی بات ختم ہو گئی، آپ کو پریشر نہیں ہے وائس نہیں پریشر جو ہے اس طرح ختم نہیں ہوا، پریشر پیشنٹ کی طرف سے میری بات سنیں، اگر آپ نے چیک دیکھیے اس کے بعد آپ کو مزید یہی باتیں کی جا رہی ہیں دوبارہ کہ ہم آپ کو ٹریک کریں گے۔ ایگزیکٹلی دیکھیں جو انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیں انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا ہے کہ آپ ان سے سیٹل ڈاؤن کریں، معاملہ ہے لاٹ آف پریشر، ٹھیک ہے نا۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے میں ایک بات بتاؤں، ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ جو شریف آدمی ہوتا ہے نا وہ بیچارہ یہاں نا سب سے زیادہ ڈاکٹر کو سمجھا جاتا ہے، جس طرح کہتے ہیں نا وہ ڈرپوک آدمی ہوتا ہے اور بیچارہ نے کیا کریں، اسی لیے تو سارے چیک بھی دے دیے ہیں۔
آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ جی وہ آپ کو جب اس نے چیک لے بھی معاملہ ختم ہو گیا، معاملہ ختم نہیں ہوا، وہ تو اس کو سمجھ بیٹھے کہ یہ ATM ہے کھل گیا ہے تو یہ تو چیک دیتا جا رہا، آگے بھی اس طرح کام چلتا جائے گا۔ آئی جی صاحب نے آپ سے اگر کہا، ڈاکٹر عثمان احمد جو ہے وہ خود ڈاکٹر ہے، خالصہ کی بات پڑھاتا ہوں، آئی صاحب نے آپ سے کہا کہ ان پر بہت سارا پریشر ہے، اس کو سیٹل ڈاؤن کریں۔ اگر کوئی عام شخص پولیس کے پاس کوئی لین دین کی درخواست لے کے جاتا ہے، اس نے آپ کو جو ہے وہ ایمفسائز کیا ASP صاحبہ نے، دونوں ASP صاحبہ نے، اور اپنا انہوں نے ایک عدالت لگا دی ہے، اس پہ آپ نے آئی صاحب سے بھی یہ کہا کہ سر why are you not taking action against those people who been emphasized you in that particular procedure۔ اس پہ آپ نے بات کی کہ آپ نے سر یہ کہا کہ جب آپ بڑے ہیں آپ خود سے بات کریں، آپ آن کریں جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں جس کی آپ نے ہمیں بلایا ہے تو وہ آپ کریں گے تبھی آپ کی آواز ہم لوگ کو پہنچ سکے۔ ATM کس کے لیے کھولا ہے؟ نہیں دیکھیں مریض نہیں پولیس کے لیے نہیں جی، پولیس نے کوئی پیسہ ڈیمانڈ نہیں کیا، انہوں نے پریشرائز کیا۔ لاہور نے آپ سے رابطہ کیا کیونکہ دونوں ASP جو ہے وہ انڈر سپرویژن DIG لاہور آپریشن کام کر رہے ہیں، DIG آپریشن جو فیصل کامران ہیں وہ بھی آن بورڈ ہیں، ان کو IG صاحب نے کہا اس مسئلے کو حل کریں آپ۔ دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ 10 کیسز جو تیار کر رہے ہیں وہ ہیلتھ کیئر کمیشن میں پیشنٹ لے کے جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ان کو معاملہ یہ چاہیے تھا، آپ وہ ASP کو یہ کہتے نا کہ آپ نے معاملہ اس کو پیسے کا کیسے بنا دیا ہے، یہ جو سادہ کاغذ اوپر جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس کو آگے لگا کے ڈرا دھمکا کے آپ سارے معاملات آگے چلا رہے ہیں۔ معاملہ یہاں پہ جو اعلیٰ اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ معاملہ حل کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر کو وہاں بلا کے، ڈاکٹر صاحب کو جب بلایا گیا ہم نے کہا کہ چلے معاملہ دیکھیں معاملہ سیٹل ڈاؤن ہونا چاہیے نا، کون چاہتا کہ معاملہ آگے جائے، لیکن وہاں تو کہانی اور چل پڑی نا کہ آپ ڈاکٹر صاحب کر لیں ورنہ آپ کو ہم جو ہے نا مزید اس کے لیے تیار ہو گئے۔ اچھا یہ معاملہ کمیشن میں جانا چاہیے نہ کہ اس معاملے کو آپ کو تھریٹ کریں یا آپ 10 کے چھوڑ بولنے کی کوشش کریں، اس کے لیے آپ کا اگلا لاہے عمل کیا ہوگا اس پریس کانفرنس کے علاوہ؟ جو صاحب دیکھیں جو اگلا لاہے عمل ہے تو ہماری استدعا جو ہے نا وہ CM صاحبہ سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں IG صاحب اس میں انوالو ہو گئے ہیں اور وہ تو کسی دوسری طرف کہانی چل پڑی ہے۔ پولیس سے آپ کو کوئی توقع نہیں ہے صاحب؟ بالکل توقع نہیں ہے، وہ اپنے جو دیکھیں ایک بڑا سادہ سا پوائنٹ ہے اس وقت جو ہے نا سوشل میڈیا پہ بڑا یہ چل رہا ہے کہ ہیلتھ کیئر کمیشن کا جو ہے نا یہ کیس ہے ڈاکٹر اور مریض کا ہے۔ ہیلتھ جو آپ بات سب کر رہے ہیں کہ ہیلتھ کیئر کمیشن میں جانے کے بجائے ASP صاحبان نے اپنے اختیارات کا نجائز استعمال کیا، انہوں نے دھونس ڈالی سے ان کو دھمکا کے ان کو کہا چیک دے دیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، اس کو سیو کرنے کے لیے ساری یہ ڈرل کی جا رہی ہے اور ہماری سنوائی بالکل نہیں ہو رہی۔ اسی لیے ہم CM صاحبہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم وہ انٹروین کریں، ہر چیز پہ ان کی نظر ہے۔ میڈم عظمیٰ صاحبہ جو ہے نا ان کی آپ کو منسٹر انفارمیشن ان کی ہر خبر پہ نظر ہوتی ہے، ان سے ہم استدعا کریں گے کہ ہم ڈاکٹروں کمیونٹی ہے نا، دیکھیں آج سے یہ اگر یہ مسئلہ آج شروع ہو گیا ہے، کل کا تو کسی ڈاکٹر کے خلاف کوئی بھی اپلیکیشن دیتا جائے گا، پھر پولیس ہی حل کرتے جائے، پھر ہیلتھ کیئر کمیشن کو آپ ختم کر دیں، پھر ہمیں بتائیں نا ہم کہ ہیلتھ کیئر کمیشن جائیں یا ادھر جائیں، سوال تو یہ کرنے والا ہے نا۔ محترم یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ نے 3-3 لاکھ کے چیک بھی دے دیا، حالانکہ آپ نے فیس 2-2.5 لاکھ روپے لی ہوئی تھی، تو اتنے پیسے دے دیے، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ کوئی لیگل فورم کیوں نہیں اڈاپٹ کرتے؟ یہ پریس میں آنا، سوشل میڈیا اور یہ وہ، نہ آپ پولیس کے خلاف درخواست دے رہے ہیں نہ آپ کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بات پتہ کیا ہے، بات یہ ہے کہ یہ سارے فارم بالکل استعمال کریں گے ہم۔ پہلا سٹیپ ہوتا ہے نا کہ پہلے جو میڈیا، یہ آپ ایک بات بتاؤں، یہ جو ہم یہاں بھی آئے بیٹھے ہیں نا اور یہ جو معاملہ اتنا زیادہ چل گیا اس میں پوڈ کاسٹ بھی، یہ آپ بھائیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ آج میڈیا پہ جو ہے نا میڈیا الحمدللہ اپنا اتنا طاقتور یا اسٹرانگ ہے کہ اس کی آواز آگے پہنچتی ہے، تو یہ ساری ترتلی مچی ہوئی ہے۔ ورنہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پروفیسر صاحب، ان کی 7 سال پہلے ایک چوری ہوئی تھی یہاں سے، ان کی ایک موبائل بھی چوری ہو گیا تھا اور اس میں سارا ڈیٹا تھا۔ ہم اتنے بدبخت لوگ ہیں کہ اس میں سارا چھوٹے بچوں کو جو کینسر کا ڈاٹا تھا 7 سال کا وہ بھی ساتھ لے گیا، اس کی ساری ریسرچ بھی لے گئی۔ وہ ڈاکٹر صاحب میں نے کہتے نہیں یار تھوڑی ASP صاحبان اتنی ان کو سارے کام چھوڑ کے یہ صرف ڈاکٹر صاحب کا کیس جا کر میرا وہ موبائل ریکور کروا دے۔ موبائل کی جناب لوکیشن جلال آباد میں ایک آئی، اس نے کہا جی وہاں ملے گا۔ بات یہ کہ وہ ڈیفینیٹلی ہم ول گو تھرو ہم اس طرح بالکل جائیں گے۔ پہلے ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے نا کہ میڈیا کے تھرو اگر میڈم CM صاحبہ اس پہ ایکشن لیتی ہیں، انٹروین کرتی ہیں، وہ جو سرکاری ملازمین ہیں جو اپنے نجائز استعمال کری اختیارات کا اس کو وہ کرتی ہیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو پھر ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال سے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اتنے عرصے سے آپ سرجری کر رہے ہیں، کوئی کمپلیکیشن آئی ہے کسی مریض کی، کوئی شکایت آئی ہے؟ دیکھیں میڈم بات یہ ہے جو جس ریکمینڈڈ کمپلیکیشن ہوتی ہے نا وہ ہر بکس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، وہ انگلینڈ کے اندر بھی ہوتی ہیں، امریکہ کے اندر بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کمپلیکیشن کو ریکور کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح ہمارے سفید موتی کا آپریشن ہے، کالے موتی کا آپریشن ہے، اور مسائل ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے نا. وہ ہمارے پھر جو سینئر سرجن ہوتے ہیں جن کا یہ شعبہ ہوتا ہے, سپوز اگر کسی کی آنکھ میں پیپ پڑ گئی ہے سفید موتی کے آپریشن کے بعد, تو جو ہمارے ریٹنل سرجن بیٹھے ہوئے ہیں وہاں, پروفیسر خاقان ہمارے ریٹنل سرجن بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پھر اس کا ایک بڑا آپریشن کرتے ہیں, اس کو ڈیل کیا جاتا ہے, اس کو بے یاروں مددگار نہیں چھوڑا جاتا. اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اس ٹائم پہ اس کو ڈیل کیا جائے. دیکھیں اچھا, میں تو آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, کوئی انسان کا بچہ وہ ہوگا ڈاکٹر جو اللہ سے ڈرے گا, اس نے کہا کہ میں نے اس کو جان دینی. کمپلیکیشن ڈیٹ تو لکھا ہوا ہے, اس سے کوئی انکار ہی نہیں. لیکن ان کے کیس میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. ایک بندہ تھا, میں آپ کو بڑی ایک لطیفہ سنا دوں کہ بعد سے ملتا جلتا. ہمارے ایک عالیہ صاحب آئی ہاسپٹل, ٹرسٹ ہاسپٹل, ایک بابا جی کا آپریشن کیا, جن کو پکڑ کے لوگ لاتے تھے, تو ان کا آپریشن کر دیا, بڑا اچھا آپریشن ہو گیا. تو بابا جی سے کہا ہاں جی, کہنا آپریشن بالکل کرتا لیکن مزہ نہیں آیا. انہوں نے کہا بابا جی تھی ہوں سائیکل چلا کے آنا, کہتے نہیں فرسٹ ایئر کا آپریشن کیا ہے, بعد اب بندہ ہے لیکن مزہ نہیں آیا. اب پتہ نہیں مزے ہم نے کیسے وہ کرنے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ کوئی بھی آپریشن ہوتا ہے تو وہاں پر ایک لکھوایا جاتا ہے کہ مریض سے کہ وہاں پر کنسنٹ ہم تک کی ذمہ داریاں ہم لیتے ہیں. کیا ایسا اس مریضہ کے ساتھ ہوا تھا؟ اور دوسرا اگر ہوا تو آپ اپنی مرضی سے کروائی ہوں تو 6000 آپریشن لاہور میں ہر مریض آپ کی گلا پر. ایسی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کے سامنے وہ فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر پیشنٹ آئی اور اس کے ساتھ اسٹیپلڈ جو کنسنٹ وہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چھین کر وہاں پہ لے گئی. یہی تو میں بتا رہا ہوں, ٹیلی فون پہ وہ مستقل انفارمیشن اور ان ٹچ تھی, اور جس میں جو انہوں نے جو ایکشن لینے تھے وہ انہوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو ایگزیکیوٹ کیا. مطلب آپ کے پاس ابھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ نہیں ثبوت ہے. ہاں وہ چھین کے لے گی, اس کی فوٹیج موجود ہے, وہ آپ آن ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں جو بھی سرجری ڈاکٹر کرتا ہے نا, وہ پرائیویٹلی کرے یا سرکاری کرے, گورنمنٹ آف پنجاب نے اتنے سخت رول بنا دیے ہیں کہ اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر جو ہے نا وہ اس وقت سخت مشکل میں بھی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ باہر ملک میں بھی ساری چیزوں, لیکن ہمارے یہاں بھی اس کو فالو کیا جا رہا ہے. تو وہ کنسنٹ بھی سائن ہوتا ہے, اس سے سارے پیپر ریکارڈ مکمل کیا جاتا ہے, اس کے بعد سرجری کی جاتی ہے, وہ بھی موجود ہے. لیکن یہاں پہ اب ایک مافیا ہے, جس طرح بلیک میلنگ مافیا کہہ سکتے ہیں آپ نے بڑا زبردست جو ہے نا ڈیاس صاحب آپ نے کہا ہے کہ کل کلا تو ہر بندہ منہ اٹھا کے آ جائے گا اور اپلیکیشن دے جائے گا, تو پھر جو ادارے بنے ہوئے ہیں ہیلتھ کیئر کمیشن کی صورت میں, یا تو پھر اس کو بند کر دیا جائے. وہ پولیس جو ہے نا وہ خود ڈاکٹر بن گئی ہے یہاں پہ, جس طرح ہر بندہ عالم ڈاکٹر ہے وہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ آپ سے پیپر چھین کے لے گئی ریکارڈ کے لیے, کیا آپ نے کوئی وہ پیپر چھینے جانے پہ اسنیچنگ کی کوئی اپلیکیشن متعلقہ تھانے میں دی ہے؟ اور دوسرا یہ مثال بتائیے گا کہ اے ایس پی صاحبہ کتنی پرسنل ہو رہی ہیں, کیا یہ ان کی ریلیٹیو ہے یا ختم ہو رہی ہے؟ اس کے جو ریلیٹیو کا بارے میں تو مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے, لیکن ہاں جو یہ تھی ایک ایف آئی آر, اس کے اوپر ایک اوفینس ایسا ہے جس میں آپ اگر لیگل ڈاکومنٹس سنیچ کر کے جاتے ہیں تو یہ ایک ڈیفینیٹلی ایف آئی. لیکن کیونکہ میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ فیمیل پیشنٹ تھیں, تو میں نے ابھی تک اپریل ہو گیا, آج دسمبر ہے, 7 مہینے یہ معاملہ شروع ہوئے, 6 سے یا 7 دن ہوئے ہیں. اس سے پہلے میں نے کوئی ایسا ایکشن میری طرف سے نہیں ہوا جس سے ان کی ریپیوٹ یا ان کو کوئی دھچکا پہنچا. میں کہ جو میرے ساتھ ہونا تھا اس وقت ہو گیا, میں معاملہ ختم کرنے کے لیے خاموش رہا, میں نے ان کے اوپر ایف آئی آر درج نہیں کرائی. اب ایک بات تھوڑی تھی, یہ ڈاکٹر قاسم صاحب اس پروسیجر کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کریں. اٹس اے ورلڈ ریناؤنڈ پروسیجر. یہ ایسے نہیں کہ ہم نے یہاں پہ کوئی ایکسپیریمنٹ کیا ہے اور یہ اس طرح کا پروسیجر ہو. اٹس اے ورلڈ ریناؤنڈ پروسیجر, ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے. اینڈ اٹ ٹیکس اپ ٹو 2 to 3 months اڈیپٹیشن پہ. تو میڈم نے شاید اتنی دیر ویٹ ہی نہیں کیا کہ وہ بہتر ہو سکے, اور انہوں نے آلریڈی ان پہ الزام لگا دیے اور الزام تراشی شروع کر دی. ویٹ کر لیتی, ویژن ٹھیک تھی, اور خدا نخواستہ وہ کلیم کرتی ویژن ضائع ہوگی. کوئی ان کی ویژن ضائع نہیں ہوئی. ابھی بھی انہوں نے دوبارہ بھی اپنی جہاں بھی چیک اپ کرایا ہے, کہیں کوئی ایسا ریکارڈ پیش نہیں کر سکی کہ خدا نخواستہ ان کی ویژن ضائع ہو گئی ہو. سو اٹس نارمل ہیلنگ رسپانس تھی. ایک وہ پروسیجر جو کہ ایف ڈی اپرووڈ ہے وہ کیا گیا, اور اس کے بعد انہوں نے ویٹ نہیں کیا, اور پھر ڈاکٹر صاحب کے اوپر انہوں نے الزام لگا دیا, اور پھر اس کو فورسفلی ان کو کرتے ہوئے آہستہ آہستہ فورسفلی کرتی گئیں, اور اس کے بعد پھر ان کو ایکسٹارٹ کرنا شروع کر دیا. سو اٹس اے ویری رانگ پریکٹس. آپ لوگ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ اگر وہ خوش نہیں تھی سرجری سے یا ان کو کوئی ایشو تھا, وہ ہیلتھ کیئر کمیشن میں جاتی رادر دین کہ پولیس کے پاس گئیں, پولیس کو درخواست کی, اور پھر پولیس سے ڈاکٹر صاحب کو بلا کے یہ پورا کارنامہ انجام دیا. یہ ہم کر رہے ہیں, اس کو ہم اسکرین آؤٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ.